آز یعوذ، بندہ پناہ مانگتا ہے تو مستعیذ ہے یہ، اور عائز ہے، اللہ تعالیٰ پناہ دینے والا ہے، وہ معاذ ہے، مستعان۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو پھر کس کے ذریعے ہم پناہ لیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذریعے۔ پناہ صرف وہ ایک ہے، پناہ گاہ کوئی اور نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی پناہ گاہ اور اس قدر عظیم ذات کی پناہ میں آپ آئے تو پھر شر بھی تو اسی طرح بیان کرے، لکا من الشیطان الرجیم، وہ شیطان ہے جو اللہ نے دربار سے نکالا ہے اور اس پر پتھر برسائے اور لعنت برسائی۔ حیرت کی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اعوذ باللہ، اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی پڑھتے تھے اعوذ باللہ۔ سب کو پناہ کی ضرورت ہے، اور پناہ دینے والا اور بچانے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ کتنے دشمن ہیں دنیا میں، اور کتنے خطرناک قسم کے درندے اور چیرنے پھاڑنے والے ہیں، کتنی بیماریاں ہیں، کتنی مہلک قسم کے امراض ہیں، لیکن ان سب سے ہٹ کر ایک ایسا دشمن جو ایمان اور اعمال کا وہ تباہ کرنے والا ہے، اور وہ ہے شیطان۔ اس سے پناہ مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج لوگ سانپ اور بچھو سے، مختلف خطروں اور بیماریوں سے بچنے کے لیے کتنے بڑے بڑے سینٹر بناتے ہیں، کتنے بڑے بڑے اسپتال اور کورس کراتے ہیں، لیکن جس دشمن سے بچنے کا حکم آیا ہے، جس کے دشمنی کے نتیجے میں ایمان نہیں رہے گا، اعمال نہیں رہیں گے، نتیجتاً انجام نہیں رہے گا، آدمی جنت جانے سے محروم ہو جائے گا، وہ شیطان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کہتے اس کا اپنا نام وہ ابو الجان ہے، اور ملائک میں جانے کے بعد اس نے نام اختیار کیا عزازیل۔ اور جب غلطی کر گیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو بن گیا ابلیس۔ ابلس یبلس کے معنی ہیں مایوس ہونا۔ وہی نا امید کو شیطان دے اور شیطان زکا بےایمان۔ ابلیس خدا کی رحمتوں سے مایوس، ابلیس ابلس یبلس مزید لازم کے معنی میں۔ اور شیطانہ اور تشیطانہ اخطا تعمدن، قصدن غلط کرنے لگ گیا، قصدن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان سے جو دھتکارا گیا ہے۔ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دے دے، میں لوگوں کو بہکانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا جا جو کرنا ہے کر، انک من المنظرین۔ کیا کر سکتا ہے؟ لیس لک سلطان، میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کی جماعت میں شامل ہونا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اوہو، کیسے بڑے بڑے لوگ پھسل گئے، توبہ توبہ، اور کیسے کوڑیوں کے دام آج لوگوں کا ایمان تباہ ہو رہا ہے۔ نہ علم بچا سکتا ہے اور نہ ایمان بچا سکتا ہے، صرف اللہ بچاتا ہے، بچانے والا صرف رب العزت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت طریقہ ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، اس طرح یہ کلمہ لکھنا بھی ہے، جس کو تعویذ کہتے ہیں۔ تعویذ بھی آز یعوذ سے ہے نا، عوض یعوذ، تعویذ وہ جو اس کی ترتیب ہے اس کو تعویذ کہتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تمائم شرک، آپ پھر ترجمہ کرتے ہیں تعویذ اور گنڈے شرک۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب مرحوم سے ایک کراچی یونیورسٹی میں گپ شپ ہو گئی تھی، میں نے کہا التمائم تمیمہ کی جمع ہے اور تعویذ کی جمع ہے، تو دونوں ایک حکم میں ہے؟ اور نے کہا دونوں ایک حکم میں۔ میں نے کہا اس کی مثال تو ایسی ہے جس طرح کوئی کہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ
دودھ، دہی، ہر طرح کا گائے اور بکرے کا گوشت، یہ سب حرام ناجائز۔ میں نے کہا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ تو صحیح نہیں۔ میں نے کہا اسی طرح آپ جو تمیمے کا معنی تعویذ سے کرتے، علم حدیث اور لغات حدیث سے بے بہ رہے ہو، صرف ٹس مس نہیں آپ۔ میں نے فخر الحسن گنگوئی کا ابو داؤد حاشیہ پیش کیا کہ التمیمہ ما یکون فیہ سحر او یستعاذ به بغیر اللہ او بالجبت والطاغوت۔ تمیمہ تو اس کو کہتے ہیں جس میں غیر اللہ سے امداد ہو، یا شیطان سے پناہ مانگی گئی ہو، یا کسی جن بھوت پری اس سے استعانت ہو، اس کو تمیمہ کہتے ہیں، وہ تو شرک ہے۔ لیکن تعویذ کو کیسے شرک کہتے ہیں؟ میں نے چیلنج کے طور پہ کہا کہ پوری دنیا میں آپ تمیمے کے معنی میں تعویذ لکھ کر مجھے دکھائے، کہیں مجھے دکھا دے۔ آپ نہیں دکھا سکا، یہاں تک کہ مر گئے۔ تعویذ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں جب یہ آیتیں نازل ہو گئی معوذتین، تو جو بچے پڑھ سکتے تھے علمناہم، ہم نے یہ ان کو تعلیم کیا، اور جو نہیں پڑھ سکتے تھے کتبناہا وجعلناہا فی اعناقہم، ہم نے کاغذ پہ لکھ کے اور ان کے گلوں میں لٹکا دیا۔ تعویذ تو کہتے ہیں اس کو، نووی کتاب الاذکار والآداب میں کہتے ہیں کہ بلا جب آتی ہے تو سینے پر حملہ آور ہوتی، اسی طرح پٹک دیے باقاعدہ۔ بزرگوں نے کہا کہ یہاں ڈال۔ ان کا یہ مطلب نہیں کہ کالا داغا ہو، ہرا کپڑا ہو اور اس میں پھول لگا ہوا ہو، سنہرا ہو، چمک دمک فیشن ہو، یہ شیطان کے خیالات ہیں تعویذ کو غیر مؤثر بنانے کے لیے۔ بعض بزرگوں نے تکڑی تعویذ لکھی اور فرمایا کہ پرس میں رکھو، جیب میں ڈالو، کیوں؟ تاکہ یہ فیشن ٹوٹ جائے۔ فیشن نہیں ہے، ایک ضرورت ہے، ایک ضرورت ہے۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔